محمد کی ذات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم اجعلنا من انصارہ و اعوانہ و اتباعہ و شیعتہ الامام المہدی علیہ السلام و امی و ابی و عشیرتی و اہلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور معصومین علیہ السلام کا خاص کرم، کائنات کی ملکہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا یہ پاک ذکر مجھے کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ بلا شبہ ان معصومین علیہ السلام کا ذکر بغیر اذن الہی کے نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے۔ ایک گزارش آپ سے، میں خود کو اتنا پاک نہیں سمجھتا کہ میں بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام لوں، تو جہاں میں آپ کو عرض کروں سیدہ سلام اللہ علیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ، آپ سمجھ جائیے گا میں کس پاک بی بی کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرا اپنا عقیدہ ہے کہ یا دل و زبان اتنا پاک ہو پھر ہم ان کا نام لیں، نہیں تو لقب ٹھیک ہے جی، گناہگار انسان ہے، عقیدت بہتر ہے ہمارے۔ شروع کروں گا جی ایک ملنگ کے شعر سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پوچھا کسی ملنگ سے رتبہ جو سیدہ کا، پوچھا کسی ملنگ سے رتبہ جو سیدہ کا، سر کو جھکا کے بولا اللہ نہیں ہوں میں۔ سر کو جھکا کے بولا اللہ نہیں ہوں میں۔ اور اس شعر کے ساتھ میں کچھ اور آپ کی خدمت میں ایک دلیل یا آپ کے ایک پوائنٹ ہے یا ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین کرام، محمد پاک علیہ السلام کے اسماء میں محمد، علی، حسن، حسین، یہ نام آپ کو بتحقیق کائنات میں ان ہستیوں سے پہلے کسی کے نہیں ملیں گے۔ نہ آپ کو کوئی محمد ملیں گے، نہ علی، نہ حسن، نہ حسین، لیکن پانچواں نام آپ کو ملے گا۔ مولا علی علیہ السلام کی والدہ پاک کا یہ نام ہے، مولا غازی سرکار علیہ السلام کی والدہ پاک کا نام ہے۔ تو مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ اللہ پاک نے جدھر 5 نام ایسے دیے جو پہلے کسی کو نہیں دیے، پہلے 4 نام سے، یہ 5واں نام اللہ پاک نے ایسا کیوں رکھا؟ بہت سوچ اور ذہن لگا کر جب کچھ سمجھ نہیں آئی تو ان کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ یہ ذہن میں نہیں آتا، یہ دل میں آتا ہے۔ جب جناب ذہن عاجز آیا نا تو دل میں جواب آیا کہ اس پروردگار نے بی بی کا پردہ ایسا رکھا ہے، نام آپ کو وہ بتایا گیا کہ آپ مخاطب کر سکیں، حوالہ دے سکیں۔ بی بی کا تو نام بھی اللہ پاک نے مخفی رکھا۔ حشر تک شیعہ سنی ساری روایت ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی سواری تشریف لائے گی تو سب کی آنکھیں بند کرائی جائیں گی، انبیاء کے سامنے بھی نور کا ایک پردہ ہوگا، کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب پوچھیں گے کہ یہ نور کس کا ہے، بتایا جائے گا کہ یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی سواری آ گئی۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ میں بی بی کا ذکر ایک حد سے زیادہ کرنا اپنے آپ کو اتنا پاک نہیں سمجھتا، اس لیے میں صرف اشاروں میں بات کروں گا۔ ان کا مقام آپ لوگ جانتے ہیں، شاید میرے سے بہتر جانتے ہیں، میں ایک بڑا گناہگار اور عقید آدمی ہوں۔ کوشش کروں گا ایک چیز بتا کے اور پھر جس چیز کی اس زمانے میں ضرورت ہے میں اس ٹاپک پر آ جاؤں گا۔ ابھی ہم نے وہ ملنگ والا شعر، سر کو جھکا کے بولا کہ اللہ نہیں ہوں میں، بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام پاک نہیں پتہ ہونا، اللہ پاک نے رکھا ہے پردے میں۔ ان کی شان یہ ہے کہ ابھی میں حدیث کی کتابوں کو جب اس مجلس کے لیے کھول کے پڑھ رہا تھا تو ایک روایت گزری کہ اگر مولا علی علیہ السلام نہ ہوتے تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا کائنات میں کوئی ہمسر نہیں تھا۔ ہمارے دلوں میں یہ بات، یہ عقیدہ بڑی پختگی سے موجود ہے۔ تو ہمسر کا مطلب ہے برابر ہونا، اللہ کا نام لے کر دنیا پہ آنا، اللہ کے گھر میں تشریف لانا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 22,000 سال پہلے اس نور کا موجود ہونا،
یہ وہ شان ہے مولا علی علیہ السلام کی جو روایات اور قرآن مجید میں موجود ہے. اور آج کل معذرت کے ساتھ ایک عرض کروں، معصومین علیہ السلام کے فضائل پڑھتے ہوئے تھوڑا سا دل گھبراتا ہے. پتہ نہیں کیسا دور آ گیا، ان کے ماننے والے کہتے ہیں حوالہ دے دو. اور کسی کی بات کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پیروں کی شان پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی حوالہ دے دیں. حوالے کے لیے میں آج کتابیں لایا ہوں، لیکن آج میرا دل ہے آج ہم ایک چیز طے کر کے اٹھیں، جو بات آج مکمل کریں گے اس کے اوپر دوبارہ شک میں نہیں پڑیں گے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا اگر مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کائنات میں کوئی ہمسر نہیں تھا تو پتہ لگتا ہے جتنی عظیم شان مولا علی علیہ السلام کی ہے، ہمسر یعنی برابر اتنی ہی شان بی بی کی ہے. پردے کی وجہ سے زیادہ روشنی نہیں ڈالے گی. ہم ناپاک زبانوں سے بی بی کا ذکر بھی شاید اتنا ہی کرایا گیا جتنی ضرورت ہے، لیکن ان کی شان کے اوپر صرف ایک میں معصوم کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کروں. معصوم فرماتے ہیں کہ ہم کائنات پہ اللہ کی طرف سے حجت ہیں، اور ہماری جدہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اللہ کی طرف سے ہم پہ حجت ہے. شان کے اوپر میرے خیال میں آپ لوگوں کے دلوں میں ہے، اتنا ذکر کافی ہے. چلتے ہیں آگے اس چیز کے اوپر جس کی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں مسائل نہیں پڑھ رہا، صرف آپ کو کچھ چیزیں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. بی بی کی زندگی میں نا جی قوم نے یا امت نے سکون نہیں لینے دیا. ان کو 13 سال مکے کے جب اس کو پڑھتے ہیں سرکار پہ کوڑا پھینکنا، ان کو تکلیف دینا، طائف میں پتھر مارنا، تو وہاں پہ اپنے بابا کے لیے پریشان نہیں ہیں. اور سرکار کے وصال کے بعد مسائل پڑھے ہیں میرے بھائیوں نے میرے سے پہلے بالکل صحیح پڑھے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ یا مختلف انداز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو میرا دشمن ہے نا جی، مجھے اس کی دشمنی سے کوئی پرواہ نہیں. مجھے پتا دشمن ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کرنا ہی کرنا ہے. مجھے تکلیف ہوگی اس دوست سے جو ضرورت کے وقت مجھے اکیلا چھوڑ دے. مجھے تکلیف ہوگی اس دوست سے جو بظاہر میرا دوست بنتا ہو لیکن موقع پڑھنے پہ مجھے پتہ لگے یہ تو دشمنوں کی صف میں کھڑا تھا. میری نظر میں بی بی کا ایک جو دکھ ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ بی بی کو تکلیف ایکسٹریم انتہا پر دینے والے لوگ وہ تھے جو ان کے اپنے بابا کے کلمہ کو تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کریں. باپ کے جنازے پہ نا بیٹیوں کا دکھ دیکھنے والا ہوتا ہے. تو سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پہ جب روایت پڑھی جاتی ہے نا جی 9 سے 11 افراد کی کہ وہ جنازے پہ تھے، بی بی کا وہ دکھ ہے. احساس والی سائڈ سے آ کر دیکھیں بی بی کو کیا تکلیف دی ہے امت نے. اب 1 منٹ آپ کا مزید دوں گا جی. باغ فدق ایک استعارہ ہے، ایک مثال ہے. ہرگز باغ فدق کا سوال کرنے کے لیے بی بی پاک نے استغاثہ نہیں کیا تھا. میں روایت بھی پڑھی ہے اس کے اوپر، اور جس چیز کے اوپر زور بھی زیادہ ہے وہ خلافت و ولایت مولا علی علیہ السلام کی. لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کدھر سے کس چیز کے اوپر منکر ہوئے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، بی بی وہاں تشریف اس چیز کے لیے لے کر گئی. توحید، رسالت اور امامت، یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے جی، توحید، رسالت اور امامت، ان کو مانیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہے. اچھا، انہی 3 چیزوں کی اطاعت کا حکم بھی ہے قرآن مجید میں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اس اولو الامر کی جو تمہارے اندر موجود ہے. آیت بتا رہی ہے کہ ہر زمانے میں اولو الامر ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، اس کی اطاعت ہے واجب. یہی چیز جب روایت میں پڑھیں تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی جب آپ قبر میں تشریف لے جائیں گی، پوچھا جائے گا آپ کا معبود کون ہے، آپ بتائیے گا اللہ پاک. جب رسول کا پوچھا جائے آپ اپنے بابا کا بتائیں گے، اور جب ولی کا پوچھا جائے یہ ہمارے لیے بتایا گیا ہے. بی بی کو پتا تھا. تو آپ نے بتانا کہ یہ جو میری قبر کے ساتھ کھڑے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ میرے ولی اور امام ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس روایت میں اس چیز میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. کتاب میرے سامنے ہے، کسی کو اگر ریفرنس چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، لیکن اس کا نتیجہ نکالیں گے توحید، رسالت، امامت، 3 چیزوں پہ ایمان کی تکمیل ہے. یہی سوال ہوں گے قبر میں، بی بی کی روایت سے ثابت ہے. تو جب ایمان کی تکمیل میں ولایت اور امامت شامل ہے
تو جو نماز میں تشہد کی گواہی کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہوں، ایمان کا بعد ذکر جدھر بھی ہوگا اس کے اندر توحید رسالت امامت ہوگی تو مکمل ہے، نہیں ہے تو مکمل نہیں ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ولایت کے منکر ایک جواب دیتے ہیں کہ جناب نہیں، جب آپ نے علی ولی اللہ پڑھ لیا کلمے میں تو یہ کافی ہے، تو پڑھ تو میں نے پھر لا الہ الا اللہ بھی لیا، لا الہ الا اللہ پڑھا تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، محمد رسول اللہ پڑھا تو ان کی سنت میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر کلمے میں پڑھ لینا کافی ہے تو تشہد میں یہ تو گواہیاں پھر میں کس لیے دے رہا ہوں؟ وہ جو سازش رچائی گئی تھی سقیفہ بنی سعدہ میں، کیا آج ہم اپنی صفوں میں بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں؟ ہمارے ایمان کا جو چیز حصہ ہے ہمیں اس کی گواہی دینے کے لیے آج ثابت کرنا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو۔ بھئی علی ولی اللہ میں ایسی کون سی کفر کی بات ہے کہ میں پڑھوں گا تو میری عبادت باطل ہو جائے گی؟ یہ کوئی لڑنے کی بات ہے؟ ہم تو 1400 سال سے مخالفین سے مار کھا کر ظلم سے سہ کر اس جگہ تک پہنچی اسی لیے ہے کہ ہم نے علی ولی اللہ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، نعرہ حیدری۔ اچھا جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ اسی میں ایک روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، بی بی کا ذکر ہے تو خواتین کا ذکر ہے ساتھ۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ وہ عورت جو نماز پڑھے گی، رمضان شریف کے روزے رکھے گی، زکوٰۃ ادا کرے گی، حج ادا کرے گی، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی، اور میرے بعد میرے بھائی علی کی ولایت اور امامت کا اقرار کرے گی، وہ حشر میں میری بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت کی حقدار ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اپنا عقیدہ ہمارا قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، اپنا عقیدہ ہمارا روایت سے بھی ثابت ہے، اس کو ہم کسی قیمت پر نہیں چھوڑنے لگے، بے شک کوئی فتویٰ آ جائے، بے شک ہماری گردنیں کاٹ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاؤں، میں نے پہلے عرض کی تھی آج ہم بات کسی نتیجے پہ نکال کر جائیں گے، میں بولوں آپ سنیں، ہوگا مولا کی مرضی سے، لیکن نتیجہ نکالیں گے تاکہ یہ آج جو بات ہو جائے اس کے اوپر لنڈر پڑ جائے گی، اس کے بعد اس کو چھیڑ نہ سکے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنے والوں میں اور نہ پڑھنے والوں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ۔ جو دل سے 18 ذیلحج کو یوم غدیر مولا علی علیہ السلام کو ولی اور امام مان چکے تھے، وہ موجود تھے جنازے میں۔ مولا علی علیہ السلام کو صفین میں 8000 کا لشکر انہی کے لشکر سے چھوڑ کے الگ ہوا جو خارجی بن گیا، اور وہ بھی مسلمان تھا جو سامنے سے لڑنے آیا ہوا تھا۔ ان سے لڑائی کرنے والے میں، ان کو چھوڑ کے جانے والے میں اور ان کے ساتھ جانثاری کرنے والوں میں علی ولی اللہ کا فرق تھا۔ سبحان اللہ۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مجھے ایک قاتل دکھائیں جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تھا، قائل نہیں تھا اس کا۔ میں آپ کو قاتل دکھاؤں گا جو نماز پڑھتے تھے بغیر ولایت اور امامت کے۔ اگر ایمان کا حصہ ہے تو اس ایمان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنے میں کیا قباحت ہے؟ کیا اللہ پاک میرے سے اس بات پہ ناراض ہوگا کہ تو نے اپنے ایمان میں جو واجب ہے علی ولی اللہ اس کا اقرار کیا تو میں تیری نماز نہیں قبول کروں گا؟ اور میں ایک اور بات عرض کروں، کتابیں میرے پاس ہیں، آج ہم روایتیں بھی جس نے دیکھنی ہے یہاں پر سٹیج پہ آ کے دیکھ سکتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے عقد مبارک کا پیغام کدھر سے آیا تھا میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ دنیا پہ بڑے لوگوں نے رشتہ بھیجا تھا، انکار ہوا تھا، فیصلہ ادھر سے آیا تھا۔ فرشتہ آیا جی، اس کا نام ہے محمود۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ محمود نے آ کے سرکار کو بتایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نور کا نکاح نور سے فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے اس فرشتے سے پوچھا تم کون ہو؟ میں کہا سرکار میں محمود ہوں، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 22,000 سال قبل اللہ پاک نے مجھے خلق فرمایا۔
وقت کا تھوڑا سا فرق بتا دوں، عرش کا ایک دن ہمارے ساتھ 1000 سال کے برابر ہے. سبحان اللہ. ادھر کے 22,000 سال پہلے اندازہ لگا لیں، جب انسانوں کا جد آدم علیہ السلام بھی موجود نہیں تھے، وہ فرشتہ تب سے موجود تھا. اب اگلی بات ہے جی ولایت کا مزہ لینے والی. وہ فرشتہ سرکار فرماتے ہیں جب مڑ کے گیا میں نے دیکھا اس کے شانوں کے پیچھے ایک کلمہ تحریر تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی و وسیع. سبحان اللہ. جب نہ آدم علیہ السلام تھے، نہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، نہ کوئی کتاب آئی تھی، اس وقت بھی عرش پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی ولی اللہ تھا. ماشاء اللہ. کیا یہ ایسا کلمہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں آج کہے کہ میں نے پڑھا تو عبادت ضائع ہو جائے گی؟ بھائی 1400 سال سے مارا گیا سادات کو، مومنین کو، ہجرتیں کر کے بنی عباس سے، بنو امیہ سے افغانستان، سینٹرل ایشیا اور پھر انڈیا پاکستان تک سادات آئے ہیں. کن حالات میں جب وہ اپنے آپ کو بتاتے نہیں تھے. ایک صرف آپ کو میں واقعہ جناب عیسیٰ بن زید علیہ السلام کا بیان کروں. حضرت زید بن علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں. کوفہ میں سکائی کا کام شروع کر دیا، اپنا بتایا نہیں کہ میں سید ہوں. اللہ پاک نے ایک بیٹی دی، امیر کوفہ کا رشتہ آیا. رشتہ دے نہیں سکتے تھے، سیدزادی ہے. بتا نہیں سکتے تھے کہ میں سید ہوں، مار دیں گے. سیدزادہ رات بھر دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ پاک اس کو اٹھا لے. بتاؤں تو میں نہیں بچتا، دے میں سکتا نہیں ہوں. ان حالات میں چلتے چلتے آپ کو تو یہ کتابیں بھی آپ دیکھیں گے امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کے بعد لکھی گئی ہیں. ماشاءاللہ. درمیان میں 100 سال لوگوں نے ان مسجدوں میں نماز پڑھی ہے جن میں جمعے کے خطبے کے بعد اس سے پہلے مولا علی علیہ السلام پہ سب و شتم ہوتا تھا. اپنی جان بچانے کے لیے لوگ دیکھتے رہے، اپنے آپ کو چھپا کے پھرتے رہے. آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی ولی اللہ میں کون سا کفر کا کلمہ ہے؟ آج ہم اس پہ لڑیں گے. علی علیہ السلام کی ولایت کو مانتے ہوئے ہم اس پہ لڑیں گے. واجب کس نے کی تھی؟ اللہ پاک نے. آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. یوم غدیر آیت کیا آئی تھی؟ اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل فرمایا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 66. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، بسم اللہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 66 ہے. اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا. بلغ کا لفظ ہے، پہنچا دیجئے. اس کے ساتھ اگلا لفظ ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا. یہ دو الفاظ سے پتہ لگ گیا جی ولایت علی پہنچانے کا بھی پیغام ہے اور کر کے دکھانے کا بھی پیغام ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، عمل میں ولایت علی نہیں ہے تو آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یہ نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں ہے. اور اگلی آیت کا جو سب سے زبردست حصہ ہے جی، مت ڈریں کافروں کے شر سے. حج ہو کے آ رہا ہے جی حجت الوداع. سب حاجی ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، زکاتیں ادا کر کے نبی کے ساتھ حج کر کے آئے ہیں. ادھر کوئی ایسا نازک معاملہ ہے اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس کا منکر کافر ہے، مت ڈرو. اللہ پاک آپ کو کافروں کے شر سے بچائیں گے. یہ جب اعلان ولایت علی علیہ السلام ہو گیا، قرآن مجید کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم لوگوں کے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرما دیا. اسی سورہ المائدہ کی تیسری آیت ہے. دین مکمل ہو رہا ہے جی علی ولی اللہ کے اوپر. یہ ایک امام بارگاہ جس کے اندر ہم بیٹھ کے اس ذکر کو کرنے اور سننے کی شہادت حاصل کر رہے ہیں، اس کی پہلے بنیاد بنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بنیاد کے بغیر آپ کھڑا کریں اس کو، تیز ہوا چلے گی، تھوڑا سا زلزلہ آئے گا، یہ زمین بوس ہوگا. بنیاد مضبوط ہوگی، عمارت مضبوط ہوگی. تو دین مکمل ہو گیا یوم غدیر پہ ولایت علی کے اعلان کے ساتھ. بنیاد ہوگی دین کی مکمل.
اب اس بنیاد کے اندر میں نے ایک ہال اور 10 کمرے رکھے ہوں اور میں ہال اور 5 کمرے بنا دوں تو نقشے کے مطابق اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ نہیں ہے. واہ واہ. تو بنیاد توحید رسالت امامت پہ مکمل ہوئی ہے. اگلی عبادات وہ ہے کنسٹرکشن اس کے اوپر بلڈنگ. اگر اس میں ولایت شامل نہیں ہوگی تو آپ کی تعمیر مکمل نہیں. یہاں تک ہم کلیئر ہو گئے جی. ولایت علی کے اوپر کوئی شک شبہ. میں آج کتابیں بھی لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں. دوبارہ جب بلائیں گے پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب جی جو آپ خوش نصیب لوگ ہیں اور آپ کی جوتیوں کا نوکر میں جو ان کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, تھوڑا میں آپ کو صرف بتا دوں. شاہ جی نے بار والے حاضرین کو بلانے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, تھوڑی سی اس کی تفسیر ہو جائے. شاہ جی نے بی بی کا واسطہ دیا, دینا بنتا ہے جی, اس فرش ازا کی میزبان ہے. نہ مجلس کرانے والوں کی اوقات ہے کہ وہ کریں, نہ میری اوقات ہے کہ میں کروں, اور نہ آپ کی اوقات ہے کہ ہم ان کی مرضی کے بغیر یہ ذکر سنیں. یہ اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہے جی. اب آپ لوگوں کی جو شان ہے نا جی, یہ تو پنجتن پاک کی شان تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. حشر کے متعلق ایک روایت میں نے پڑھی, اس میں لکھا تھا کہ روز حشر اللہ پاک ہم پنجتن پاک علیہ السلام کو سب سے پہلے جنت میں داخلے کی اجازت دیں گے کہ آپ داخل ہو. وہاں لکھا تھا جی جنت کے دروازے پر جا کر بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا رک جائیں گے. بی بی رک جائیں گے. اللہ پاک فرمائیں گے کہ بی بی آپ کو میں نے فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں. اللہ پاک میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ کی نظر میں میری قدر و قیمت کیا ہے. ابھی حشر لگنا ہے جی, ان کو جنت کی اجازت ملی ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں آپ داخل ہوں. ابھی حشر میرا آپ کا حساب ہونا ہے, ابھی حساب نہیں ہوا. یہ جائیں گے تو شفاعت ہوگی نا جی, ابھی حساب ہونا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ اپنی قدر و قیمت دیکھنا چاہتی ہیں, ان اہل معاشر میں سے دیکھیں جو آپ سے, آپ کی اولاد سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, جو آپ کے مصائب میں گریہ کرنے والے لوگ ہیں, جو آپ کے فضائل سن کر خوش ہونے والے لوگ ہیں, جو آپ کا ذکر بپا کرنے والے لوگ ہیں. آپ ان کو چن لیں اور اپنے ساتھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بات تو ہم لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی. اب جب بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ ان لوگوں کو جنت کے دروازے پر لائیں گی تو یہ لوگ رک جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک پوچھیں کہ تم کیوں رکے؟ انہوں نے کہا اللہ پاک ہم آپ کے پیاروں کے ذکر کرنے والے ہیں, ان کے عزادار ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ہماری قدر و منزلت کیا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے اب تم جاؤ. جس نے تم سے, تمہاری اولاد سے محبت کی, جس نے تمہیں کھانا کھلایا, جس نے تمہاری مہمان نوازی کی, جس نے تمہاری تکلیف میں داد رسی کی, جاؤ تم اس کو اٹھا کر لے اور اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. یہ شان ہے جی ان کا ذکر کرنے والے کی, ان سے محبت کرنے والے کی. تو ان کی ولایت پہ ثابت قدم رہنے والے کا کیا مقام ہوگا جی. سوتے جاگتے اپنے زمانے کے امام کی ولایت اور ان کی معرفت کے لیے کام کرنے والے کا کیا حساب ہوگا. اب تھوڑا سا میں ایک اور نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ اجازت دیں. بسم اللہ جی. ایک یہ بھی لگا ہے جی فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا, جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ٹھیک ہے جی, اس میں تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ہمیں کوئی شک نہیں. اور بلا شبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اللہ پاک کی ناراضگی اور ان کی خوشی اللہ پاک کی خوشی. اور شفیع معاشر لقب کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ بندہ جو میرٹ کے اوپر دوزخ جا رہا ہوگا اس کی شفاعت ہوگی تو اس کو جنت کی طرف پھیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے, وہ دوسری کی شفاعت فرمائیں گے, وہ قبول فرما کر جنت میں بھیج دیں گے. ہاں ایک جگہ پہ انہوں نے اپنے حبیب کو بھی شفاعت سے منع فرمایا. سورہ مبارکہ توبہ میں منافق کی انہوں نے کہا کہ آپ 70 بار کی مغفرت مانگیں نہ مانگیں برابر ہے. منافق کون ہے؟ منافقت کی ایک مثال ہے, عاصم بھائی
بانی مجلس، آپ میرے سارے عزیز ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہو میں کہوں جی میں آپ کے ساتھ ہوں، بسم اللہ مسئلہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، دشمن ہے جان لینے آ گیا، میں نے تو آپ کو یقین دلایا تھا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں بھاگ جاؤں، میں منافق ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تھوڑی سخت بات کر لوں گی، اجازت ہو؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ بھی منافقت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، کلمے میں تو پڑھوں، اللہ جس نے میرے پہ یہ ایمان واجب کیا اس کے سامنے گواہی دیتے ہوئے دو کے بعد مکر جاؤں۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اچھا جو منافقت کرتا ہے کبھی ممکن ہے دوبارہ وہ بندہ آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا جائے، آپ کو اس سے محبت ہو جائے، جو موقع پہ چھوڑ جائے نا جی وہ بندہ ساری زندگی نہیں بھولتا۔ ایک مناسب نہیں ہے مجلس میں اپنا ذکر کروں، صرف مثال کے لیے کہتا ہوں، مجھے مالک نے 2020 میں ایک بیٹا دیا، 12 دن بعد واپس لے لیا، دینا بھی ان کی مرضی لینا بھی ان کی مرضی، میرے دل میں دکھ نہیں تھا، میں مالک کے فیصلے میں راضی ہوں، لیکن مجھے اس وقت جس نے آگے افسوس کیا مجھے بندہ یاد ہے، مجھے وہ بندہ بھی یاد ہے جس کو پتہ لگا اور اس نے مجھے فون بھی نہیں کیا یا افسوس نہیں کیا۔ ایک دنیا داری کا تو دستور چلتا ہے نا جی، اب وہ بندہ جس کو پتہ لگا اور میرے پاس نہیں آیا نا، وہ آتے ہیں میں کام کر سکتا ہوں تو میں کر دیتا ہوں، میں پاس نہیں بیٹھنے دیتا، میرا دل نہیں کرتا، جو مجھے مصیبت میں اکیلا چھوڑ دینا جی، اب وہ جو مرضی کر لے، دل میں جگہ نہیں بنا سکتا، اور میں یہ فطرت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی موقع بنا ہوگا جس نے آپ کو یقین دلا کے ساتھ چھوڑا ہے، اس کے لیے دل میں محبت نہیں جا سکتی۔ بے شک ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ اب تھوڑی سی اور سخت بات کروں اگر آپ اجازت دیں۔ یہ جی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سرکار کے چھوٹے ہوتے سے پتہ تھا، سرکار کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ ظہور کرنے سے پہلے پتہ تھا، قرآن کی آیت ہے، واہ واہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ اسماعیل علیہ السلام کو بدلا نا جی، سورہ صافات کے اندر آیت ہے 107 نمبر ہے، وفدایانہ، سوری عربی میں غلط نہ پڑھ لوں، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے فدیہ کر دیا، 107 نمبر آیت ہے، تو ذبح عظیم کا بکرا تو ہو نہیں سکتا، بچڑا نبی کے بدلے میں اگر وہ عظیم چیز سے یہ فدیہ ہوئی ہے قربانی، تو بچڑا تو نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ وہ قربانی آخری مہینے کی 10 تاریخ کو، پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو لی گئی تھی، تو یہ تو اس وقت ہی طے تھا کہ یہ قربانی ہونی ہے۔ کائنات کو اللہ پاک نے بتایا تھا کہ میرا ایک عاشق ہے حسین، سبحان اللہ۔ ہر طرح کی آزمائش ایک ہی دن میں دوں گا۔ پہلے انبیاء آزمائشوں پہ آ کے کہتے تھے مالک بس میں نے روک دی، اس دن ساری کائنات کہے گی حسین بس، سبحان اللہ۔ آزمائشیں ختم ہو گئی ہیں، آپ کا صبر و استقلال بھی ختم ہو گیا۔ یہ تو طے شدہ تھا کہ سرکار کے ساتھ یہ کربلا کے اندر امت نے ظلم کرنا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب عزاداروں کا ذکر ہوا تھا، بی بی نے پوچھا تھا کہ مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ آپ لوگوں کو تو شفاعت کی سند ادھر مل گئی تھی، بس منافقت نہیں کرنی عقیدے میں کسی اور چیز میں، ان کے غم میں رونا بڑی بڑی چیزیں دھو دیتا ہے، واہ واہ۔ اور وہ کسی کا احسان رکھتے بھی نہیں ہے، جو دل سے رو پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بھی میں ایک روایت، تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹتے ہیں لیکن ایک روایت پیش کروں۔ ایک بندہ، یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ ایک بندہ زیارت کے لیے کرمان ایران کے صوبے سے نجف اشرف گیا، راستے میں ایک ڈاکو نے لوٹ لیا اس کو، اب وہ کسی طرح نجف اشرف زری پہ پہنچ گیا، رو رہا ہے، مولا سے شکایت کر رہا ہے مولا اس کو سزا دے، روتے روتے آنکھ لگی مولا کی زیارت سے، مولا نے کہا میں سزا نہیں دے سکتا اس کو، نے کہا مولا اس نے مجھے آپ کے ظاہر کو لوٹ لیا، نے کہا تجھے لوٹ لیا تیرا مداوع ہو جائے گا، میں اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا مولا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بغداد چلا جا، اس محلے کے اس مکان کے اندر وہ بندہ رہتا ہے، اس کو جا کے بتا کہ تم نے مجھے لوٹا ہے، وہ تجھے پہچان لے گا، اور اس کو جا کے کہنا علی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میں تجھے سزا نہیں دے سکتا، تو وہ پوچھے گا کہ علی تو کب کی شہادت لے چکے ہیں، میں کس زمانے کا ہوں، تو کیسے سزا نہیں دے سکتے؟ تو اس کو کہنا کہ علی فرما رہے تھے کہ تیرا مجھ پر ایک احسان ہے۔ وہ مزید حیران ہوگا کہ میں علی علیہ السلام پہ کیسے احسان کر رہا ہوں، تو اس کو بتانا کہ یہ ڈاکے اور لوٹ مار کرنے سے پہلے لوگوں کے باغوں میں مزدوری کرتا تھا،
تو ایک دن تو باغ کو پانی لگا رہا تھا، پانی ابل ابل کے باغ کے اندر آ رہا تھا، تو نے وہ پانی ابلتا دیکھا ہے، کربلا میں میرے بچوں کی تکلیف یاد کر کے تیری آنکھ سے 2 آنسو نکلے. سبحان اللہ. اس نیت سے یہ جو پانی زمین پہ ایسے بکھر رہا ہے، کیا تھا جو اس میں سے چند گھونٹ آل رسول کو مل جاتے. تو اس سے کہنا کہ وہ تیرے 2 آنسو کیونکہ تو نے میرے بچوں کا احساس کر کے وہ آنسو بہائے تھے، وہ مجھے روکتے ہیں کہ میں تجھے سزا نہ دوں. بندہ ویسے ہی گیا، جا کے اس نے بتایا، اس بندے کا ایمان جاگ گیا کہ اتنا کریم امام ہے، اتنے 100 سال گزرنے کے بعد جس کو میرے 2 آنسو کا پتہ ہے، سچا تو ہے. اس کو کیسے پتا؟ یہ تو میری اور رب کو معلوم تھا کہ میری آنکھ سے آنسو نکلے ہیں. سچے امام یہی ہے. اس نے اس کا مال واپس کیا، مزید دیا، زیارتیں کرائیں. اس سے پوچھا کدھر جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں کرمان کا ہوں، حفاظت کے ساتھ گھر چھوڑ کر آیا. کہتا تو راضی ہے؟ کہتا راضی ہوں. جو میں نے زیادتی کی تھی معاف کرتا ہے؟ میں کہا معاف کرتا ہوں. وہاں سے اس نے توبہ کی اور بعد میں اللہ کا ولی ہو کے ملا. سبحان اللہ. تو 2 آنسوؤں کو احسان گننے والے، کیا آپ جو مجلس میں گریہ فرماتے ہیں اس کو نہیں گنتے؟ ہماری ذات میں ان سے منافقت نہ ہو. میں نے آج تک وہ شیعہ نہیں دیکھا صحیح عقیدے والا جس کو جنت جہنم کی پرواہ ہو جائے. واہ واہ. دل میں فکر ہی نہیں آتی اس چیز کی. اب ایک چیز ہے جی، بہر سے پہلے پڑھنے والے ذاکر صاحب نے بہت پیاری بات کی تھی. انہوں نے بھائیوں کا ذکر کیا تھا کہ جب جھٹلایا گیا تو جو بھی مدینہ میں ظلم ہوا، میری برداشت نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھوں. آپ کو پتہ ہے کیا ماجرا ہوا تھا. جب کوئی آپ کی لڑائی ہوتی ہے نا جی، آپ گھر میں جو سب سے مضبوط ہے نا جی خاندان میں، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ٹھہر جا میں اس کو بلاتا ہوں. ایسی ہے نا جی. اگر آپ دشمن پہ نہیں حاوی ہو رہے، وہ آپ پہ حاوی ہو رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رک میں اس کو لے کے آتا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ نہیں جی؟ آپ کو پتہ ہے جب تحریر رسول کو چاک فرمایا گیا، چاک کیا گیا، تب ایک ہستی کا ذکر لیا پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے کہ یاد رکھنا ایک دن میرا بیٹا مہدی علیہ السلام تشریف لائے گا. سبحان اللہ. جو تم آج کر رہے ہو اس کا بدلہ وہ تم سے لے گا، اور وہ دن تم پر بہت سخت ہوگا. یہاں سے نہیں پتہ لگ رہا جی کہ اس ظلم کے جواب میں بی بی نے کس ہستی کا نام لیا. وہ ہستی موجود ہے ابھی بھی. سورہ قدر بتا رہی ہے نا جی، اس رات کل امر نازل ہو رہا ہے، کوئی تو ہے صاحب امر جو وصول کر رہا ہے، ہم پہ ان کی اطاعت واجب ہے. صرف ایک سادہ سا سوال پوچھوں گا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ غفلت رکھ کے ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں یا ظلم؟ اگلی ایک اور چیز بتاؤں. سرکار کی شہادت کا پتہ تھا، میں اور آپ جانتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو شاید علم ہو نہیں، جن کی کسی کو پتہ، میں عرض کر دیتا ہوں. جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے مولا غازی سرکار علیہ السلام کی شہادت کا وقت تھا. سرکار نے ساری زندگی بھائی نہیں آقا فرمایا تھا سرکار نے، یہ آپ جانتے ہیں سارے. لیکن شہادت سے قبل انہوں نے ایک دفعہ بھائی فرمایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب سرکار اصرار فرما رہے تھے نا کہ آپ مجھے بھائی کہیں، وہ کہتے تھے مولا ماں کا حکم ہے بھائی نہیں کہنا، آپ امام ہیں، آپ کا حکم ہے بھائی کہوں. ماں کا حکم بھی واجب ہے، آپ کا حکم بھی واجب ہے. اس ٹائم پہ سرکار کو ایک پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی زیارت ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا عباس تیرے آنے سے پہلے تیرے کرتے سی کر میں علی کو دے کر گئی تھی، تجھے کس نے کہا تو ام البنین کا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے. بھائی کو حسین کو میرے بیٹے کی حسرت پوری کرو. اس روایت میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہو بی بی کی موجودگی سے تو کوئی شک نہیں. فرش عزا کے بارے میں کتنی روایتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو عزادار کے آنسو ہیں بی بی اپنے رومال مبارک میں لے کے جاتی ہے. پھر جناب مسلم بن نقیل علیہ السلام کی شہادت کا منظر ہے. قافلہ جا رہا ہے، امام حسین علیہ السلام قافلے سے پیچھے چل رہے ہیں. مولا غازی سرکار علیہ السلام جیسا تو عشق اور وفا تو کائنات نے نہ پہلے دیکھی ہے نہ دوبارہ دیکھ سکتی. بے شک بے شک. سائے کی طرح سرکار کے پیچھے ہوتے تھے. دیکھا مولا کو نہیں پایا انہوں نے. قافلے کے گرد جب چکر لگایا دیکھا قافلے سے پیچھے ہلکی رفتار سے سفر فرما رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں. آ کے پوچھا مولا میرے ہوتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟
تو عباس یہ منظر دیکھو، اپنی انگلیوں کے درمیان منظر دکھایا دارالعمارہ میں جناب مسلم بن نقیر علیہ السلام کا سر مبارک قلم کرنے کی تیاری میں ہے ملعون۔ مولا عباس علیہ السلام نے تڑپ کے کہا کہ مولا مجھے باجاز امامت آپ کوفہ بھجوائیں۔ سرکار نے پوچھا عباس کیا کروں؟ مولا ان سے جنگ نہیں کروں گا، میرے بھائی کو شہادت اللہ پاک شہادت کا درجہ نصیب فرما رہے ہیں وہ بھی نہیں روکوں گا۔ عباس کیا کروں گا؟ میں کہا مولا دارالعمارہ کی چھت میں ہے، میرے بھائی کا سر کٹے گا میں گود میں لوں گا، زمین پہ نہیں کرنے دوں گا۔ میں کہا عباس نیچے تو دیکھو، ایک پاک مطلب پردہ دار سیاہ چادر میں ملبوس فرما رہی ہیں کہ میرے بچے تم پہ انہوں نے بہت ظلم کر لیا، آؤ میری آگوش میں آ جاؤ۔ مقتل کی کئی کتابوں میں لکھی ہے روایت۔ جناب مسلم بن نقیر علیہ السلام کے جب بیٹے شہید کیے ہیں بے غیرت نے، وہ کیا مسیب کے پاس زمیندار سویا ہوا ہے، صحن میں اس کو کسی پردہ دار خاتون کے رونے کی آواز آئی ہے۔ اسی طرح تدفین ہوئی ہے نا، اس واقعے سے آپ لوگ واقف ہیں، میں جان بوجھ کے یہ واقعوں کو تھوڑی سی طول دے رہا ہوں۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا شہادت کے بعد جسم مبارک 4 مزدور لا کے بغداد کے پل پر رکھ رہے ہیں۔ وہ کیسے پتہ لگ رہا ہے اہل بغداد کو اس زمانے کی حجت کا شہادت ہو گئی ہے، ان کی تدفین کرنی ہے۔ لوہار تھا ایک بغداد کا، اولاد نہیں تھی نرینہ، بیوی کے حرم پہ مانگ کر آیا تھا اور کہتا تھا آپ کے بچوں کی نوکری کروں گا۔ اس کو بھی صبح دیکھا ہے حسین میں کسی مزدور کے رونے کی آواز آئی ہے، باہر آیا، اس نے پوچھا، میں کہا میرا بیٹا بغداد کے پل پر لاوارث پڑا ہے، تو گھر سو رہا ہے؟ سر مبارک امام حسین علیہ السلام بی بی شیریں کے گھر آئے، کس نے اٹھایا کہ میرا بیٹا ہے جو استقبال کرے؟ سب روایتوں پہ کوئی شک شبہ تو نہیں ہے نا جی؟ جن بی بی کو ان سب چیزوں کا پتہ تھا، آج کے دور میں نہیں وہ دیکھ رہی۔ ایک بیٹا ہے ان کا، کوئی ایسا قابل اعتبار بندہ نہیں جس کو تعارف کرائیں تو مخبری نہ کریں، کوئی ایسا نہیں جس کے پاس جائیں جس کا مال پاک ہو، جس کی زبان پاک ہو، جس کے پاس قیام فرما لیں۔ کیا روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تمہارے درمیان پھریں گے، تم پہچان نہیں سکو گے۔ یہ غربت نہیں ہے بیوی کے اوپر، نہ ان کے بچوں کی اس وقت کسی نے قدر کی، نہ ان کے بابا کی قدر کی، نہ مولا علی علیہ السلام کی۔ آج اگر میں اور آپ بھی نہیں کرتے نا جی تو ہم ان ظالموں میں شامل ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور آخر میں صرف آپ سے ایک اور چیز، یہ اس کا ذکر کیے بغیر بات نامکمل کرتا ہوں، تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ نام ابو جہل یا ابو سفیان دیں گے آپ؟ یہ جنگیں اور باقی ساری مخالفت پہ آمادہ رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے دور میں سفین برپا کرنے والا معاویہ بن ابو سفیان، امام حسین علیہ السلام کا دشمن یزید بن معاویہ۔ اگر میں کہوں کہ یہ صرف نام ہے، دشمن ان کا ایک ہی تھا۔ تھوڑی سی بات سمجھنے میں مشکل ہوگی شاید۔ بسم اللہ بسم اللہ جی۔ تمام معصومین علیہ السلام کا دشمن ایک ہی تھا۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، اس دشمن کا نام ہے جی نفس انسانی۔ بے شک جی بے شک۔ شیطان نے صرف اس کو وسوسہ دیا، یہ عورت خوبصورت ہے، اس کے ساتھ تعلقات بنا لو، یہ حرام کام کر لو گے تو اتنا مال مل جائے گا، یہ کر لو گے تو حکومت مل جائے گی، حسین کو شہید کر دو گے میں تمہیں رے کی حکومت دے دوں گا، عمر بن سعد۔ انہی لالچوں کے پیچھے گیا نا جی، نہیں تو امام حسین علیہ السلام نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، انہوں نے کس کا ہاتھ مارا تھا؟ تو اصل دشمن یہ ہے جی، باقی نام ہے۔ اگر آج ہم بھی جھوٹ بولنے سے نہیں باز آ سکتے، حرام مال سے دور نہیں رہ سکتے، نہ محرم سے آنکھ کو نہیں روک سکتے، تو ان دشمنوں پہ لعنت کرنے سے پہلے اپنے اندر والے مجرم کے اوپر لعنت واجب ہے۔ ولایت علی علیہ السلام، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، یہ نماز اور عبادت میں صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک زندگی کا دستور العمل ہے، کوڈ آف لائف ہے۔ علی ولی اللہ پڑھنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے جی، شرابی،
جب ہم یہ سب کام چھوڑ دیں تب سلیم ولی اللہ کا اثر دیکھیں گے آپ میری اور آپ کی زندگی میں کدھر سے کدھر جائے گا. پھر میرے مولا کو 313 اصحاب کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. ان میں یہی ہے ہر عمل میں خلوص ہے. ہر اس عمل سے پہلے سوچیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا میرے مولا کو خوش کرے گا کیا ان کو ناراض کرے گا. اگر آپ بھی بیوی کے مسائل کے اوپر رو کر چاہتے ہیں کہ ان کا بدلہ لیا جائے, وہ جو بیوی نے دربار میں کہا تھا کہ یاد رکھنا میرا بیٹا آئے گا, ان چیزوں کا تم سے حساب لے گا, وہ بیوی بھی انتظار میں ہے, ان کے وارث تنہائی میں انتظار میں ہے. بے شک میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے سائڈ کون سی لینی ہے. کوفیوں کی طرح دعویٰ کر کے گھر بیٹھنا, 1.25 لاکھ کے مجمع میں مولا علی کو مطلب مبارکبادی دے کر جنازے میں صرف 9 بندوں نے آنا ہے. ہم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے, اپنا اپنا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. یہی میری اس مجلس کا مقصد تھا جی. کہیں سے میری کسی بات سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو میں معذرت چاہتا ہوں. میں روایت سے تھوڑا سا ہٹ کے اس لیے پڑھنا چاہ رہا تھا کہ میرے آنے کا اور آپ کے سننے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے ماشاءاللہ. آج. اور ایک آخری بات, آپ اس نفس کی پکڑ میں سب سے زیادہ جس چیز سے آتے ہیں نا جی وہ جھوٹ ہے. قرآن مجید میں آیت ہے, کیا میں تمہیں بتاؤں شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ہر جھوٹے نافرمان پر. بے شک میں اگر چوری کی ہے نا جی, بھائی کی ہے, انہوں نے ان کو بتایا, مجھے آگے پوچھے آپ نے چوری کی ہے, میں نے تو جھوٹ بولنا نہیں ہے, میں کدھر جاؤں گا؟ ہاں کروں گا تو سزا ملے گی, نہ کروں گا تو جھوٹ بولوں گا. جھوٹ میں نے نہیں بولنا, میں نے وعدہ کر لیا, تو کیا میں چوری کر پاؤں گا؟ آپ سے بھی اجازت لوں گا. میں نے کہا میں تھوڑا روایت سے ہٹ کے پڑھتا ہوں. میرا پیغام مکمل ہو گیا, کتابیں میرے پاس ہیں. میری کسی بات پہ کسی بھائی کو میں آپ کا ادب کرتا ہوں, احترام کے ساتھ آپ میرے ساتھ بالکل تابعدار ہوں, جہاں پہ کہیں حوالہ دینے کو تیار ہوں. اگر آپ راضی ہیں پڑھنے پہ تو میرے ساتھ ایک وعدہ آپ کریں گے, یہاں سے آگے ہم اپنے کردار کو ویسے لے کے چلیں گے جیسے میرے مولا کو 313 چاہیے. ہم بیوی کی تکلیف کو ختم کریں, مولا کے انتظار کو ختم کریں. میرے خیال میں 313 تو ہم ادھر بھی پورے کر سکتے ہیں اگر تعداد کے نہیں تو صرف اپنے کردار سے لے کے چلیں. سلامت رہے, سلامت رہے. مجھے اجازت ہے, نماز کا وقت ہونے والا ہے, اور نماز سے بس ایک آخری بات عرض کروں. اللہ کی عبادت کے بغیر نہ ان کی معرفت نہیں ہو سکتی. اگر ہم یہ کہنا کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, میں ماتم کرتا ہوں, ان کی عبادت نہیں کروں گا, ہم غلطی ہیں. بے شک بے شک. یہی سورہ فاتحہ کے اندر اس کا راز ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں آپ کی عبادت کرتا ہوں, آپ سے مدد مانگتا ہوں. اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم زمانے کے امام. سبحان اللہ. پہلے میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, ساتھ میں نے اللہ پاک سے مدد مانگنی ہے, اس کے بعد میں نے صراط المستقیم کا راستہ مانگنا ہے, پھر وہ دکھائے گا. تو نماز کی جب بھی آواز سنیں اذان کی, نماز کی اس کو مت سمجھیں مولا کے ضرور کا اعلان سمجھیں. آپ کی نماز جیسی ریگولر ہوگی, کردار آپ کا صاف ہوگا, دوبارہ مجھے نہیں آنا پڑے گا, آپ لوگ خود ان چیزوں کو ممبر پہ آ کے میرے سے بہتر طریقے سے بیان کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اجازت ہے, میں ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں, نماز کا وقت ہونے والا ہے. میں اور آپ چلتے ہیں اللہ کو یاد کر کے سرکار کی معرفت مانگتے ہیں. آخر میں سرکار کے ظہور کی دعا سے اختتام کرتے ہیں جی. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین علیہ الصلوۃ والسلام فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد.